اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں دیکھنے اور سننے کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفات اور فتبلیات سے محفوظ فرمائیں۔ مسجد اقصی امت مسلمہ کی ملکیت ہے۔ مسجد اقصی پر اور کسی قوم کا کوئی مذہبی، تاریخی، جغرافیائی اور سیاسی کوئی حق نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی عزت اور عظمت کی نشان ہے اور شاندار ماضی کی شناخت ہے اور مستقبل کی ضمانت ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 27 اکتوبر سے ابھی تک فلسطین کے مسلمانوں پہ جو ظلم اور بربریت اور سفاکیت اسرائیل نے روا رکھی ہے، اس سے پوری دنیا میں ایک اضطراب کی کیفیت ہے۔ حال ہی میں ہفتے کو سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی گئی اور اس سیکیورٹی کونسل میں 15 ممبران نے حصہ لیا اور اس 15 ممبران میں سے 13 ممبران نے قرارداد کی حمایت کی، جبکہ برطانیہ غیر حاضر رہا اور امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ اور ویٹو کرنے کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن نے اسرائیل کو 14,000 ٹینکوں کے گولے، جو 10 کروڑ 65 لاکھ ارب ان کی مالیت بنتی ہے، ان کو ہنگامی طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے کانگریس کی جائزے کے بغیر اس کو منظور کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عرب دنیا ہے اور بالخصوص پورے مسلمان جو ہے نا، اس وقت تماشائی بن بیٹھے ہیں، اور ہم ہمیشہ یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کونسل جب بھی مسلمانوں کا کوئی تنازع قرارداد کی صورت میں وہاں پیش کیا جاتا ہے تو مغرب اور امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سوڈان کا معاملہ تھا، وہاں جنوبی سوڈان میں جب عیسائیوں نے اپنی علیحدہ ریاست کی آزادی کا مطالبہ کیا، سیکیورٹی کونسل نے جب وہ قرارداد سیکیورٹی کونسل میں گیا تو انہوں نے فوراً اس قرارداد کو منظور کیا اور جنوبی سوڈان کو سوڈان سے علیحدہ کر دیا۔ اسی طرح ایسٹ تیمور کا مسئلہ تھا، وہاں پہ بھی جو کرسچن آبادی ہے انہوں نے جب علیحدگی کی تحریکیں شروع کر دی اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ایسٹ تیمور جو ہے نا، یہ کسی زمانے میں علیحدہ ریاست تھی اور اس پر انڈونیشیا نے قبضہ کیا ہے، تو جیسے وہ یونائٹڈ نیشن میں گیا اس پہ فوراً جو پلیبی سائٹ تھا اس کو سپانسر کیا گیا اور وہاں پہ جب رائے شماری ہوئی تو ایسٹ تیمور کو انڈونیشیا سے علیحدہ کر دیا گیا۔ لیکن جب مسلمانوں کا کوئی معاملہ جاتا ہے یونائٹڈ نیشن میں اور جب وہ سیکیورٹی کونسل میں چلا جاتا ہے تو اس کو فوراً ویٹو کر دیا جاتا ہے۔ مطلب دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا سیکیورٹی کونسل مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلم امہ اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کے مظلوم فلسطینی مسلمان، بچے، خواتین جو اس وقت کوئی 20,000 سے بھی زیادہ تجاوز کر گئے ہیں، ان کی شہادت ہے، اور 70% جو شہادتیں ہوئی ہے وہ فلسطینی بچے اور خواتین ہیں۔ تو ایسے میں وہ مسلم حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان کوئی راست اقدام اٹھائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ مسلمان اور مسلم حکمران جو ہے نا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ فلسطینیوں کی اس آواز، اس فریاد اور اس تکلیف کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ آپ فلسطینی بچے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید سمندر سے ابابیل کی پرندے غول کے غول جو ہے نا آئیں گے اور پتھر کی کنکریاں اسرائیل پہ پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہے کہ یا اللہ آپ اپنی رحمت اور اپنی حکمت سے اسرائیل کو صفائے ہستی سے نامود برباد کر دیں۔
چونکہ اس وقت جو مسلم کنٹریز ہے ان کے حکمران سارے ان کے پٹو ہے. وہ عرب کنٹریز جو اس وقت اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے یو ایس فورسز کو بیسز دیے ہوئے ہیں، وہ کیسے فلسطین کی حفاظت کر سکیں گے؟ آپ دیکھیں کہ کویت میں اس وقت 13,900 یو ایس فورسز وہاں ان کا بیس ہے، اور جو کویت کے حکمران ہیں وہ صرف اپنی اور اپنی حکومت کی حفاظت کے لیے انہوں نے یو ایس فورسز کی جو ہے نا خدمات حاصل کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بحرین میں 8-9 ہزار، قطر میں 8 ہزار، عمان میں سینکڑوں کے حساب سے یو ایس فورسز وہاں ان کی حکومتوں اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں. اور اردن کو آپ دیکھیں کہ 2,900 یو ایس فورسز وہاں ان کا ایئر بیس صرف سیریا اور عراق میں جاسوسی کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور اسرائیل نے بھی اپنا بیس دیا ہوا ہے یو ایس فورسز کو. تو ایسے میں مسلمان یا فلسطینیوں بچوں اور خواتین کا عرب حکمرانوں کی طرف دیکھنا اور یہ امید رکھنا کہ عرب حکمران ان کی حفاظت کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری امہ کی جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ غلط فہمی ہے. ہم یونائٹڈ نیشن کی قوانین کی بہت پابندی کرتے ہیں. ہم نے اس وقت جو ہمارا اپنا جو چارٹر ہے قرآن مجید، ہم نے اس کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے، اور یونائٹڈ نیشن اور سیکیورٹی کونسل سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک مسلمان اپنا جو چارٹر ہے قرآن مجید، اور اس میں بڑا واضح جو ہے نا جہاد کے بارے میں حکم ہے. آپ سورہ انفال کے آیات 60 اور 61 میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل کلیئر جو ہے نا جہاد کا حکم ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کے تمام علماء کرام اگر وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لنک اور زوم کے ذریعے پوری مسلم دنیا کے حکمران اکٹھے ہو جائے اور ایک فتویٰ دے جہاد کا، اور یہ اعلان کر دے کہ تمام فرائض سے زیادہ مقدم جو ہے نا اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور ان کے لیے جو نا وہ ان کی حفاظت کے لیے جہاد ہر مسلمان پر فرض کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن مسلم امہ کے علماء کرام نے اگر یہ فتویٰ دے دیا کہ اب فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تمام مسلمان وہاں کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل میں داخل ہو جائے، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو خودکش حملے ہیں اس وقت، اگر وہ القاعدہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسلم کنٹریز ہے اور ہمارے حکمران نے صرف امریکہ کی خوشنودی کے لیے ایک زبردست قسم کی جہادی تنظیم کو ختم کیا یا ختم کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزارش نہیں چھوڑا. آج اگر وہ القاعدہ اور وہ ریڈیکل تنظیم ہے جو ایسے ہی ظلم کے خلاف وجود میں آئے تھے، اگر آج وہ تنظیمیں موجود ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسرائیل کا اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. میرے دوستو، دیکھیں یورپ اور امریکہ یہ صرف مسلمانوں کے جہاد سے خوفزدہ ہے، وہ صرف مسلمانوں کے کتاب سے خوفزدہ ہے. لہٰذا وہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، صفائے ہستی سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ مسلمان بہت زیادہ ضعیف ہو جائے اور اسی ضعیفی کو ختم کرے، اسرائیل کے خلاف جنا علم جہاد بلند کیا جائے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. آپ نے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ.